طے ہونی چاہیے، ایسے ہی ایجنسیز کا بھی محاسبہ کیا جاتا ہے. یعنی پولیس نے اگر کہیں پر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، کسی ایجنسی نے اگر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کے لیے بھی راہیں کھلی ہوئی ہیں کام کرنے کی. آپ جس علاقے کا واقعہ ہے اس علاقے کے نیوز پیپرز کو، مقامی میڈیا کو دیکھیں، کسی اچھے انفلوئنسر کو دیکھیں، ایکٹیوسٹ کو دیکھیں جس نے کچھ ویڈیو وغیرہ بنائی، اس کو آپ پکڑ لیں، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں. ایک ٹھیک ٹھاک پیٹیشن آپ لکھیں، ہندی میں لکھیں، انگریزی میں لکھیں، NHRC کو بھیج دیں، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو بھیج دیں. ایک میل کرنا ہے چھوٹا سا. آپ کو لگتا ہے کہ میرے میل کرنے سے کیا ہوگا؟ NHRC کو اس بنیاد پر قائم کیا گیا ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی بالغ شہری اگر حقوق انسانی کی بنیاد پر کوئی شکایت درج کراتا ہے تو NHRC 1 مہینے کے اندر اس کو جواب دے گی. NHRC آپ کے اس خط کو پڑھے گی. وہاں بھی بالکل عدالتی نظام ہے. مقامی طور پر جس افسر کے خلاف آپ نے لکھا ہے، جس ایجنسی کے خلاف آپ نے لکھا ہے، وہ ان کو نوٹس بھیجیں گے اور وہ اس نوٹس پر وہ ان کو جواب دیں گے اور وہ جواب آپ تک بھیجا جائے گا. آپ مطمئن نہیں، دوبارہ آپ مطالبہ کریں گے، پھر جانچ ہوگی، پھر جانچ ہوگی. 3 مہینے میں یہ پروسیس تقریباً کمپلیٹ ہوتا ہے. کتنے ہی کیسز ایسے ہیں کہ جس میں NHRC سے مطالبہ کیا گیا، NHRC نے باضابطہ طور پر مقامی پولیس افسران پر نوٹس بھیج کر ان کے کنٹینیوٹی طے کی، محاسبہ ہوا اور پھر باضابطہ یا تو ان کو سسپینڈ کیا گیا یا ایک ہی انہوں نے معافی مانگی. تو یہ جو لیگل پروسیس ہے یہ اسلاموفوبیا کو روکنے کا ایک مؤثر ترین ہتھیار ہے. اگرچہ یہ لانگ ٹرم ہے، اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے 2-4 اچھے ذمہ دار لوگ چاہیے جو اس طریقے کے کیسز پر ریڈ کریں، مطالعہ کریں اور اس پر کام کریں. دیکھیں، ایک مرتبہ کسی افسر کے اوپر اگر یہ الزام لگ جائے کہ اس نے فرضی انکاؤنٹر کیا، ایک بار کسی پولیس آفیسر کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ اس نے کسی بے گناہ کو قید میں ڈالا تھا، تو ٹھیک ہے، فرقہ پرست حکومت ہے، آج اس کی خوب پذیرائی ہوئی ہے، لیکن جس دن حکومت بدلے گی اس کا گریڈ کہاں پہنچے گا اور وہ کہاں پہنچایا جائے گا یہ آپ کو اور ہم کو پتہ ہے. تو اس لیے لیگل پروسیس اسلاموفوبیا کے مقابلے کے لیے بہت ضروری ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس. یہ بہت بنیادی چیز ہے. تعلیم ہمیں چاہیے، ہر حال میں چاہیے، بیداری ہمیں چاہیے. ہمارے درمیان اب میں واپس آ رہا ہوں نوجوانوں کے تعلق سے جو ذہن سازی ہو رہی ہے اور اس پر ہمارے کام کرنے کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے. یہاں تک تو بہت گاڑی باتیں تھیں، وہ اس لیے ضروری تھی تاکہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں. اسلاموفوبیا کا اس ملک میں کیا اثر ہو رہا ہے وہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے یہاں مجلس میں کسی ایک نوجوان ساتھی کو کھڑا کر کے پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ ہمارے متعلق اس وقت سب سے زیادہ کیا پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کیا سوال آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مسلمانوں کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی ایک بتائیں. داڑھی، برقع، حجاب، مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، مسلمان گوشت خور ہے، مسلمان جانوروں کا قتل کرتا ہے، مسلمان ایک دین اسلام کی ٹھیکیداری کو پوری دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے، مسلمان آتنکوادی ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان بنیاد پرست ہے. یہی سب چیزیں چل رہی ہیں نا. آج بھی آپ رات کا پرائم ٹائم دیکھیں گے تو کسی نہ کسی چینل پر یہ بات چل رہی ہوگی کہ مسلمان تو یہ. تو آپ نمبر وائز اگر گنیں گے تو 50 ایسے اعتراضات آپ کو مل جائیں گے پوری دنیا میں جو آج تک الگ الگ ماحول میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، الگ الگ انداز میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یعنی اگر وہ امریکہ کے کسی چینل پر ہوگا تو اس کا انداز بڑا علمی ہوگا، بڑی تحقیقی انداز میں وہ بات کریں گے. وہ اگر ہندوستان کے کسی چینل پر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اعتراض کرنے والا یا تو جاہل ہوگا یا کسی نے اس کو پروجیکٹ کیا ہے تو اتنی ہی بدتمیزی کے ساتھ اس چیز کو پیش کرے گا. لیکن بہرحال پیش کرتے ہیں مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں. اس پورے مجمع میں کوئی ہے جو 4 شادیاں کی ہو؟ اگر کوئی ہے تو اس پہ ایوارڈ دے دیں گے. اب دیکھیے، اگر میں ان اعتراضات کی
بات کروں کہ وہ بنیادی اعتراضات کیا ہیں، تو ایسے 50 اعتراضات ہم نے اکٹھے کیے ہیں پوری دنیا کے سارے میڈیا چینلوں سے، سارے اداروں سے، سارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے، جو مسلمانوں کے خلاف کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو اعتراض مسلمانوں کے خلاف زبان زد ہے، زمانے سے چل رہا ہے، اور آج تک اس پر بہت گفتگو ہو چکی ہے، بہت سارے جوابات اس کے دیے جا چکے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہی واحد ایک دین ہے جو پوری دنیا پر نافذ کیے جانے میں قابل ہے، باقی کسی دین کو ہم نہیں مانتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ چاہیے ہم سب کا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ واقعی دین اسلام ہی وہ دین ہے کہ جو ساری دنیا پر نافذ کیے جانے کے قابل ہے۔ میڈیا میں روز کوئی نہ کوئی دھرم گرو بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ آپ کی اس بات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، ہندو اور سناتن دھرم بھی تو اس طریقے کے نظریات رکھتا ہے، عیسائیت میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے، خدا میں بھی ہے، خدا میں بھی ہے۔ بھائی چوری سے سبھی مذہب منع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ زنا سے سبھی روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ کسی کو تکلیف پہنچانے سے سبھی روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ تو جب سب روکتے ہیں تو آپ کے پاس ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم آپ کو مان لیں اور ہم آپ یہ مان لیں کہ نہیں آپ ہی مذہب برحق ہے اور باقی سب کے سب باطل ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مذہب کی بنیاد ہی ہوتی ہے اخلاقی قدروں۔ کوئی بھی مذہب تشکیل پاتا ہے تو کیوں تشکیل پاتا ہے؟ اچھی باتیں سکھانے کی۔ لہذا جتنے بھی وید ہیں، بائبل ہے، تلمود ہے، یہودیوں کی کتابیں ہیں، ابراہیمی مذہب کی کتابیں ہیں، برہمنیت کی جو بھی چیزیں ہیں، ہر جگہ آپ کو اخلاقی قدریں ملیں گی، مورل ویلیوز ہر جگہ ملیں گے۔ تو کیا کسی مذہب کو صرف اس بنیاد پر اس میں بڑی اچھی باتیں ہیں، اس بنیاد پر اس کو مذہب برحق اور مذہب واحد تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اچھی باتیں۔ تو اگر میرے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ مولوی صاحب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں مولانا ہی دنیا کے واحد مولانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کو ہم تسلیم کریں؟ نہیں کہیں گے نا؟ نہیں بھائی اچھی بات کرتے گئے، دوسرے عالم دین آئے ان سے بھی اچھی بات کریں گے۔ تو اچھائی یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مذہب برحق یا مذہب اخیر مذہب آخر بن سکتا ہے۔ اصل دین بننے کے لیے بنیادی طور پر جو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اچھی تعلیمات بھی ہوں اور ان تعلیمات کے عملی نفاذ کا طریقہ اور راستہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر چوری سے سب نے روکا، میں نے ایک مثال دی، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ چوری کرو، کوئی تو نہیں کہتا نا۔ چوری غیر انسانی فطرت ہے، اچھے لوگ چوری نہیں کرتے، یہ بات سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں نا اس بات کو۔ مذہب اسلام بھی کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ۔ تو چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ چوری کرتا کیوں ہے کوئی کیوں چوری کرتا ہے؟ یا تو غربت کی وجہ سے چوری کرتا ہے، یا طاقتور ہونے کی وجہ سے ڈاکہ ڈالتا ہے، یا تو غربت کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے چوری کرے گا، یا طاقتور ہونے کی وجہ سے لوگوں پر اپنی خوف و دہشت قائم کرنے کے لیے ڈاکہ ڈالے گا۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس یہ نظام نہیں ہے کہ غربت کا یکلخت خاتمہ کیسے کیا جائے۔ فقط مذہب اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جتنے مالدار ہیں ان کے لیے یہ فرض ہے، ان کے دین کا حکم ہے، اللہ نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 2.5% زکوٰۃ ہر حال میں نکالیں تاکہ وہ ان کے غریبوں کے رفاہ عام کے لیے خرچ ہو، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے خرچ ہو۔ تو جب سارے مالدار 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے اور سارے غریبوں تک وہ چیز پہنچ جائے گی، پھر بھی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ بیت المال تو ہے،
تمہیں ضرورت تھی تم بیت المال سے مانگ لیتے، تمہیں ضرورت تھی تم کسی